مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تھوڑی ہمت کر کے غریب تک پہنچا دو اس مال کو، بلکہ غریب کو دینے کے بجائے اس کو بولو تو غریب ہے کیوں، وجہ کیا ہے تیری غربت کی؟ وہ کہے گا روزگار نہیں ہے، چل ہم تجھے روزگار دلاتے ہیں، ہماری گلی میں مسائل ہیں، صفائی نہیں ہے، کر دیا کر۔ مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوگا، یہاں آئے ہیں میرے پاس بھکاری، پیسے دے دو۔ میں نے کہا یار مسجد میں فرنٹ ایریا تھوڑا خراب ہو رہا ہے، بھکاری ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ مسجد کے کچرا اٹھائے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ بھیک مانگنا لیول ہے؟ جب بھیک مانگ لی، اس سے زیادہ ذلت کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے بہتر وہ بھنگی ہے جو لوگوں کے گٹر صاف کر کے پیسے کماتا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ 1000 گنا بہتر ہے بھیک مانگنے سے۔ حدیث میں کسی بھنگی کے بارے میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا، بھکاریوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بغیر شرعی عذر کے بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت بولو نہیں ہوگا۔ اللہ، انہوں نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اللہ ان کے چہرے کی رونق چھین لے گا قیامت کے دن۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس پیسہ آیا تو رشتہ دار بھی آ گئے، پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو، ہر رشتہ دار یار کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں پیسے دوں گا، کیوں چاہیے؟ جیسے آپ اسلامک بینک جائیں نا، قرضہ دے دو، وہ نہیں دے گا آپ کو، وہ کہے گا کیوں چاہیے؟ آپ کہو گاڑی خریدنی ہے، وہ کہے گا ہم خرید کے آپ کو دے دیتے ہیں مہنگی کر کے قسطوں پہ۔ آپ کہیں گے میرے پاس مکان نہیں ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے مکان ہم خرید کے آپ کو دیتے ہیں، اور شرکت متناقصہ کی بیس پہ اس کے یونٹ بیچتے رہیں گے۔ اس میں لون کا سیٹ اپ نہیں ہے، یہیں سے سود ختم ہوتا ہے۔ جو عام سودی بینک ہیں وہ لون دے کے آپ کو بولیں گے ہمیں پروفٹ چاہیے اس کا، آپ کا پیسہ ڈوبے یا نہ ڈوبے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس جب کوئی پیسے مانگنے آیا کرے تو آپ پوچھا کریں کیوں چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ آپ اس سے کیا پوچھا کریں؟ کیوں چاہیے۔ وہ جو ریزن بیان کر رہا ہے کہ بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں، ٹھیک ہے جی بچے کو آپ ایڈمیشن کروا دیں، فیس میں ہر مہینے بولو نا دے دیا کر۔ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے ہیں یہاں رشتہ دار اس کام کے لیے تیار، ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ بس، ضرورت نہیں بتائیں گے۔ تو اسلام میں جو غریبوں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے وہ غریبوں کو اپاہج بنانے کے لیے نہیں ہے۔ خیر میں آج بیان بھی ٹائم پہ ہم نے ختم کرنا ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے، علامہ اقبال نے جو قرآن کی آیت کو شعر میں نقل کیا ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یا تو مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ، یا علامہ، میرا خیال ہے الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جس قوم کو خود شعور نہیں ہے اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے سیاسی نمائندے یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں، یہ واقعی ہمارے حقیقی لیڈر ہیں۔ حقیقی کا مطلب جیسی قوم ہے اس کے لیڈر ایسے ہی ہونے چاہیے، حقیقت میں نمائندگی کر رہے ہیں قوم کی۔ یہ باہر دنیا میں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے سلیکٹ کیا تو دیکھو وہ کیسے ہوں گے، کیسی مبارک ہستیاں ہوں گی جنہوں نے ہماری سلیکشن کی ہے۔ تو یہ حقیقی لیڈر تو اسی کو بولتے ہیں۔ یہ جمہوری نظام جو ملک میں چل رہا ہے یہ نظام ہی غلط ہے، یہ سسٹم بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا لٹیرا ہوگا نا، جو سب سے زیادہ قوم کو الو بنائے گا وہی آگے آئے گا۔ یہ سسٹم کا حصہ ہے، یہ جتنا جھوٹ بولے گا اتنا ترقی کرے گا وہ۔ یہ نظام ہی غلط ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جو کسی حد تک خلافت کے قریب ہے۔ یہاں اختیارات اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں گٹر کا ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی گلی میں گٹر میں بچہ گر کے مر جاتا ہے، آپ 6 مہینے یار یہ ہوا کس سے ہے، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سعودی عرب میں کہیں بھی کچھ جرم ہوتا ہے ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ۔ UAE میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے نا، ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے،
ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. ایک آدمی کے پاس اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ غلط چلے ہم اس کا نام لے کے بد دعا تو کر سکیں. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بد دعا صحیح آدمی کو لگ رہی ہے یا غلط کو جا کے لگ رہی ہے. کام پروجیکٹ کون شروع کراتا ہے اور کون اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے؟ شروع ایک گورنمنٹ کراتی ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے میرے 5 سال مکمل ہوں گے, میری بلے بلے ہو جائے گی, لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, اس کے 5 سال سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچ دی. اگلا آتا ہے, اس کا اس پروجیکٹ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہ آخری کیل ٹھوک کے اپنے بینر لگا لیتا ہے, دیکھو زندہ باد, میں نے یہ گٹر کے ڈھکن کس نے لگوائے؟ میں نے. لوگ بھی کہہ رہے تھے زندہ باد. جماعت اسلامی کے کتنے پروجیکٹ تھے جو جماعت اسلامی کے کھاتے میں نہیں ڈالے گئے, کسی اور کے کھاتے میں آئے ہیں, کام انہوں نے کیا تھا. لیکن یہی ہے ہمارے یہاں, نہیں ہے ہی نہیں, شعور نہیں ہے. مارکیٹ سے شعور کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. یہ نظام گندا ہے, جو حکومتی سسٹم چل رہا ہے یہ بہت ہی گندا نظام ہے. اس میں آپ کبھی خیر کی توقع نہ رکھیں. اس میں جھوٹ بولے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں وہ چلو چھوڑو پھر کہیں اور چلے جائیں گے, ہم بات کو سمیٹ رہا ہوں نا, 1:20 پہ بیان ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, سوری 2:20 پہ, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو دین انٹرٹینمنٹ کا نام بولو نہیں, آپ کھیل تفریح کریں, میں اس کو مذہب کا لیبل نہ لگائیں. تو کہاں سے ہوتا ہے, آپ خطیبوں کی تقریریں سن لیں, گھما رہے ہیں باتوں کو, مبالغہ آرائی, ذرا سی بات پہ مبالغہ آرائی. نبی کی سیرت پر جب بیان ہوگا اس میں شرعی حدود سے تجاوز کیا جائے گا. ایک نعرہ بہت لگایا جاتا ہے, وہ تو نعرے کو تذکرہ کرتے ہوئے ڈر ہے کہ کوئی ہمیں بم سے اڑا دے. بعض نعرے ایسے ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا نا تو وہ آپ بم سے اڑے جاؤ گے, وہ میں ریورس ہی کر لیتا ہوں. زبانیں لڑکھڑا جائیں, کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ ہم نبی کی توہین کے معاملے میں حساس ہیں. حساس نہیں ہیں آپ, بے وقوف ہیں, جذباتی ہیں. اتنے جذباتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی جلدی فتویٰ نہیں لگاتے تھے. آپ تو موقع دیتے تھے سامنے والے کو. سیرت میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. توبہ کا دروازہ بھی آپ نے کھول کے رکھا, توبہ کا آپشن بھی رکھا. کوئی اپنی بات سے رجوع کرنا چاہے اس کو آپ, عمل زیرو ہے, عمل کیا ہے؟ زیرو. نبی کے نام پہ لڑوا دو, مروا دو, بم پھوڑ دو, مار دو, کوٹ دو, پیٹ دو. یہ چیز, یہ نعرے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. روڈ بلاک ہو رہے ہیں. ایک پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اتنی آرام سے کہ کسی سوتے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے. فرمایا راستے سے جس نے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. یہاں راستے میں تکلیف دہ چیزیں نبی کے نام پہ ڈالی جا رہی ہیں. کئی دنوں تک روڈ بلاک, آنے جانے والوں کے لیے ٹینشن, حکمرانوں کو گالیاں دینا نام لے لے کے. اس کو بھی ایک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا کیا ہے, بہادر آدمی ہے. بہادر ہو تو سعودی عرب میں یہ کر کے دکھاؤ. پاکستان میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی بھی حاکم کا, وزیر اعظم یا کوئی بھی ہو, چیف آف آرمی ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا, اس کا نام لے کے لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور عوام واہ 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 واہ. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ تیرے اس برا بلا کہنے سے معاشرے میں اصلاح کا عنصر کتنا ہے. تو سامنے بیٹھ کے کہہ لیتا نا, اور سامنے بھی چھپڑ میں بیٹھ کے کہتا. سامنے بھی جب کیمرہ آن, ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وزیر اعظم یا کوئی بھی بڑی لیول کا آدمی ہوگا نا, جب کیمرہ آن ہے تو منہ پڑ چیخ رہے ہوں گے اس کے سامنے, تو ایسا ہے تاکہ شاباش ملے, واہ بھائی مرد قلندر ہے, بہادر ہے. اصلاح کا عنصر نہیں ہوتا, اصلاح کا عنصر نہیں ہے. کہ یہ کہہ کے آپ نے معاشرے میں اصلاح کیا کر لی ہے.
جب بھی نصیحت ہوتی ہے نام لے کے گالیاں دینے سے ہوتی ہے, یہ چھپڑ میں محبت سے ہدیہ دے کے ہوتی ہے؟ بولو نا. اگر کوئی کسی حاکم کو ہدیہ دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس پر حکمرانوں کا پٹھو, اس پر کیا لگے گا الزام؟ حکمرانوں کا پٹھو ہے یہ. حالانکہ وہ اصلاح کر رہا ہے, ہدیہ لے بھی نہیں رہا, دے رہا ہے, دینے والا پٹھو ہو گیا بھائی. میں جو بھی یہاں بیٹھ کے حکمرانوں کا نام لے لے کے گالیاں دیتا ہے نا, میں اس سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں یہ کام کرو, پھر بہادری کا پتہ چلے گا. وہاں تو سارے بادشاہ کے فضائل چل رہے ہیں. تو یہاں کیونکہ آزادی بہت ہے نا. امریکہ میں کتا تھا نا, پاکستان آ رہا تھا, امریکی کتوں نے بولا تو کیوں جا رہا ہے یہاں, تجھے اتنا نہلا دو کہ تیرے گلے میں لاکٹ پہنایا جاتا ہے, جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ تیرے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے, تو اتنا خوبصورت تیرے حقوق ہیں یہاں پہ, تجھے وراثت میں حصہ ملتا ہے, تو پاکستان کیوں جا رہا ہے؟ وہاں کتوں کا حال دیکھا نہیں ہے کیا حال ہے؟ یہاں کتے گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, کتا بھی مر رہا ہے, بندہ بھی مر رہا ہے ساتھ میں, لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. 6 مہینے بعد بندہ مرتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتے کے کاٹنے سے مرا ہے, یہ کیوں مرا ہے, یہ الزام بھی نہیں آتا. تو کتے کو امریکہ کے کتے نے سمجھایا, دیکھ یہاں نہیں جا. تو اس نے کہا دیکھو پاکستان میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے وہ امریکہ میں نہیں. تو یہاں یوٹیوب پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو, ممبر پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں لوگ لپیٹنے کے لیے.